ایک مرتبہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تبلیغ کر رہے تھے، اپنے صحابہ کی نصیحت کر رہے تھے، اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے۔ ان تعلیم کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم پیغام جاری کیا، ایک بہت اہم پیغام دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا کہ دیکھو، مجھ سے پہلے وہ لوگ نہ آئے ہیں اور نہ آئیں گے، اور نہ ہمارے اس وقت میں موجود ہیں، یعنی ہمارے جانے کے بعد وہ لوگ دنیا میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ارہم بعد، میں ان کو نہیں دیکھا۔ یعنی دو قسم کے لوگ میرے جانے کے بعد آئیں گے۔ وہ دو قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قسم وہ ظالم حکمراں ہوگا جو غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو بنا غلطی کے مارے گا، کوڑا لٹکائے ہوئے ہوگا، غریبوں کو مارے گا، مسکینوں کو مارے گا، اور جو بھی ظلم کرے گا اس کو بھی مارے گا، جو ظلم نہیں کرے گا اس کو بھی مارے گا۔ اس لیے ایسے حکمراں سے بچیں۔ اور دوسری قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود فرحانہ ہوں۔ آج دیکھ لیا جائے، بازاروں میں چلے جائیں، چوراہوں پر چلے جائیں، گاؤں کے اندر نکل لیا جائے، کسی شادی پارٹی میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو نظر آئے، آپ وہاں پر دیکھیں گے اتنا ٹائٹ فراق، اتنا ٹائٹ نقاب، اتنا ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں جس سے نشیب و فراز ظاہر ہوتا ہے، نیچا اونچا ظاہر ہوتا ہے، بدن ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسی باتوں کو حکم فرمایا اور کہا کہ دیکھو ہمارے وقت میں یہ نہیں ہے، آنے والے زمانے میں یہ لوگ آئیں گے اور یہ مسلمان ہی میں سے ہوں گے، مسلمانوں میں پائے جائیں گے، کسی کافر کے گھرانے میں نہیں، کسی یہودی عیسائی سکھوں کے گھر میں نہیں۔ حضور نے ان کی بات ہی نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ یہ دو قسم کے لوگ مسلمانوں میں پائے جائیں گے۔ آج کل بڑے دھڑلے کے ساتھ ہم اپنی بچیوں کو ہاف ڈریس پہناتے ہیں، بچپن میں ان کی عادت لگ جائے گی، ان کی عادت پڑ جائے گی، جوان ہوگی وہ اسے ہی ڈریس پہنے گی، پھر ان کو نقاب اچھا نہیں لگے گا، اسکارف اچھا نہیں لگے گا، ان کا دل بالکل تو شروع ہی سے سینہ والا ہو گیا تھا، ان کے دل پر شیطان نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب جب نوجوان ہو جائیں گے تو کہاں وہ بات آپ کی مانے گا، اور اسی کے مقابل میں آپ اپنے لڑکے کو اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں، اچھا کوٹ اور کپڑے بھی پہناتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں لڑکیوں کو آپ اچھا کپڑا اور اچھا فراق نہیں پہنا سکتے۔ اس لیے اچھی تعلیم دیجیے اور اچھی تہذیب دیجیے، اچھے مدارس میں داخل کریے، اچھے اسکول کے اندر داخل کریے اور گھر کے اندر ان کی خوب تربیت کریے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنا ہی روزہ رکھ لیں، قرآن پاک کی خوب تلاوت کر لیں، قرآن شریف خرید کر بنوا دیں، مسجد کو بنوا دیں، مدارس کو بنوا دیں، ہینڈ پمپ لگوا دیں، کچھ بھی کر لیجیے، اگر یہ قسم کے لوگ پائے جائیں گے ان کی نہ نمازیں درست ہوں گی، نہ قرآن کریم کی تلاوت درست ہوگا، سب کچھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں فرمائی، لیکن آج کل ہر قرب و جوار کے اندر، معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر ایسا رسم بن چکا ہے کہ اگر اس چیز کو پہنیں گے نہیں تو مزہ نہیں آتا۔ اس لیے خوب ٹائٹ مت پہنے، جو بھی لباس ہو اچھا لباس پہنے، جو زیادہ ٹائٹ نہ ہو، باہر سے ظاہر نہ ہو کہ کون جا رہا ہے، کون ہے، موٹی ہے یا تازی ہے، ان جیسے کپڑے آپ نہ پہنیے گا جس سے پتہ چل جائے کہ فلانے کے گھر کے افراد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے دور کیا ہے اور
دور کرنے کا حکم دیا ہے، یہ زنا سے دور رہا۔ اور بہت ساری ایسی چیز ہیں جس کو کرنے سے انسان زنا کے قریب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ ہے، آنکھ کا بھی ایک زنا ہے، آنکھ سے دیکھو گے اور دلوں کے اندر تڑپ الجھن پیدا ہوگی، پھر اعضاء حرکت میں آئیں گے۔ اس لیے ایک آنکھ ہے، اس کا بھی زنا ہے، اس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ کا بھی زنا، ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں۔ زبان کا بھی زنا، کیونکہ اس سے بات کر رہے ہیں، زبان سے بات کر رہے ہیں۔ ناک کا بھی زنا، یہ ناک سونگ رہے ہیں۔ کان کا بھی زنا، کیونکہ کان سے سنا جاتا ہے۔ پیر کا بھی زنا، پیر چل کر جاتا ہے۔ اس لیے گندی نیت کر کے کہیں پر نہ جائیں، ورنہ ساری چیزیں ملوث ہو جاتی ہیں زنا کے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہے، اتنا بڑھیا طریقے سے جا رہی ہے، اتنے اچھی ہیں، اتنا عمدہ، اتنا لذیذ، اتنا مزیدار، بہت اچھا کہ پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے شیطان۔ اس لیے جب بازار جایا جائے تو عطر لگا کے نہ جایا، خوشبو والا تیل استعمال کر کے نہ جایا کرے، اور ایسا نقاب پہنیے گا جس سے پتہ نہ چلے ان کے گھر کی۔ پائر پہن کر نہ جائیں، کیونکہ پائر کی جھنکار اگر غیر مردوں کے کان میں اس کی آواز جاتی ہے تو پھر آپ انہیں کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم تعلیم دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو تعلیم دینے ختم کر دیا ہے، لیکن آج حضور کی زندگی کو ہم زندگی نہیں سمجھتے، حضور کا پیغام نہیں سمجھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی تھی، ہم اس تعلیم سے